چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی آج دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات اختصار کے ساتھ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہوئے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ہمارا کام جہاں چل رہا ہے وہاں پر آپ لوگوں کی ضرورت ہے، تعاون کریں اور بھی بہت ساری بستیوں میں پہنچنا ہے۔ بہرکیف نیچے تفصیلات ہیں، واٹس ایپ کی اس نمبر پر واٹس ایپ کر دینا ناظرین گرامی۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی سیکیورٹی میں ایک بار پھر چوک سامنے آئی ہے۔ اس بار نالندہ میں ایسا ہوا ہے، یہاں وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے جن سنواد پروگرام کے دوران بم پھوڑا گیا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے وزیر اعلیٰ نتیش کمار ریاست کے الگ الگ اضلاع کا مسلسل دورہ کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں وہ منگل کے روز نالندہ میں تھے، جہاں بم پھوڑے جانے کا حادثہ پیش آیا ہے۔ حالانکہ نتیش کمار پوری طرح محفوظ ہیں۔ واضح ہے کہ اس سے قبل 27 مارچ کو پٹنہ کے بختیار پور میں نتیش کمار کو مکہ مارا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، نوئیڈا ایکسٹینشن میں اتوار کی دیر رات لاؤڈ اسپیکر بند کروانے پر ایک نیوز 18 کی صحافی پر جان لیوا حملہ کیے جانے کے معاملے میں پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ نوئیڈا کے پولیس کمشنر نے مناسب طریقے سے ٹویٹ کر کے اس معاملے میں نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاؤڈ اسپیکر تنازع میں دونوں طرف سے شکایت موصول ہوئی، پولیس کی تحقیقات کر رہی ہے اور مناسب اقدامات کر رہی ہے۔ نوئیڈا کے کمشنر نے کہا کہ اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچ کر لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو کم کروا دیا گیا۔ اس کے بعد متاثر صحافی کی جانب سے شکایت موصول ہوئی کہ اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اس سلسلے میں پولیس نے ویڈیو فوٹیج کا جائزہ لیا ہے، لیکن اس سے صورتحال واضح نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے منتظمین اور دیگر سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، اس کا بیان سامنے آیا ہے۔ ناظرین دراصل یہ واقعہ اتوار کی رات کا ہے۔ یہاں ایک چینل کے صحافی پر صرف اس لیے حملہ کرنے کی کوشش کی الزام لگایا گیا کیونکہ وہ دیر رات سوسائٹی میں جاگراتے کے نام پر بج رہا لاؤڈ اسپیکر بند کروانے گئے تھے۔ اس دوران پولیس اہلکار بھی وہاں موجود تھے اور بھیڑ نے ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حملہ کر دیا۔ انہیں جان بچانے کے لیے موقع سے بھاگنا پڑا۔ اس دوران لوگوں کی بڑی تعداد کافی دور تک اس کا پیچھا کرتی رہی، لیکن جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا اور وہاں موجود بندوق بردار سے مدد مانگی اور ساتھ ہی شور مچا کر پڑوسیوں کو بلایا تو پھر بھیڑ پیچھے ہٹ گئی۔ حالانکہ اس سے قبل ان کے ساتھ دھکا مکی کی گئی، ان کے کنبے کو مارنے کے ساتھ ہی برہنہ کر کے گھمانے کی بھی دھمکیاں دی گئی تھی۔ ناظرین گرامی، مغربی بنگال کے نادیا ضلع میں ایک نابالغ کی موت سے ہلچل مچا دی ہے۔ لڑکی کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ ان کی بیٹی کی سالگرہ کی تقریب میں اجتماعی عصمت دری کی گئی۔ لڑکی کے گھر واپس آتی اس کی موت ہو گئی۔ لڑکی کے اہل خانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اہم ملزم ترنمول کانگریس TMC کے پنچایت رکن کا بیٹا ہے۔ ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کی جا رہی ہے۔ 9ویں جماعت کی طالبہ کے والدین نے واقعے کے 4 دن بعد سنیچر کو ہنسکلی پولیس اسٹیشن میں ملزم کے خلاف شکایت درج کرائی تھی۔ شکایت کے مطابق لڑکی پیر کے دوپہر کو ملزم کے گھر اس کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کے لیے گئی تھی، لیکن اس کے بعد وہ بیمار حالت میں پارٹی سے گھر واپس آئی اور کچھ ہی دیر بعد اس نے دم توڑ دیا۔ ناظرین، آندھرا پردیش کے سریاکولم ضلع میں پیر کی دیر رات کو نارک ایکسپریس کی زد میں آ کر 6 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ پولیس نے اطلاع دی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ گوہاٹی جانے والی سپر فاسٹ ایکسپریس کے کچھ مسافر ریلوے ٹریک پر اتر گئے تھے جب بٹوا گاؤں میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے ٹرین کو روک دیا گیا تھا۔ مخالف سمت سے آنے والی کونارک ایکسپریس نے 6 افراد کو ٹکر مار دی۔ سریکاکولم کے پولیس سپرنٹینڈنٹ GR رادھیکا نے فون پر کہا کہ اب تک ہم نے 6 لاشوں کی شناخت کر لی ہے۔ سرکاری ریلوے پولیس موقع پر پہنچ کر یہ معلوم کر رہی کہ کوئی اور جانی نقصان تو نہیں ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، روز بڑھ رہے پیٹرول اور ڈیزل اور CNG کی قیمتوں کا اثر اب ملک بھر میں نظر آ رہا ہے۔ اس درمیان ایپ پر مبنی کیب سروس کمپنی اوبر نے بھی اپنی قیمتوں کو بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ تحقیقاً پیٹرول، ڈیزل اور CNG کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر طویل عرصے سے کیب سروس فراہم کرنے والی اولا اور اوبر کے ڈرائیور کمپنی سے کیب سروس کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایسے میں اوبر کمپنی نے ان کے مطالبات مان لیے۔ کمپنی نے اپنی قیمتوں میں 12% تک اضافہ کر دیا ہے۔ ناظرین، کانگریس رکن پارلیمنٹ اور پارٹی کے سابق قومی صدر راہل گاندھی نے آج ایک بار پھر مرکز کی مودی حکومت پر بڑھتی مہنگائی کو لے کر حملہ بولا ہے۔ راہل گاندھی نے مہنگائی، پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور نوجوانوں کو روزگار دینے جیسی ایشوز کو لے کر BJP حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
انہوں نے ٹویٹ کر بی جے پی حکومت کو مہنگائی اور بے روزگاری پر بلڈوزر چلانے کی صلاح دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت کو لوگوں کے مسائل پر بلڈوزر چلانا چاہیے، لیکن بی جے پی کے بلڈوزر پر نفرت اور دہشت سوار ہے۔ ناظرین، ادھر جھارکھنڈ روپ وے حادثے کے بعد آسمان اور زمین کے بیچ لٹکے کئی افراد اپنی زندگی کے لیے لگاتار دعا کر رہے تھے۔ 45 گھنٹے بعد پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے کا آپریشن ختم ہوا، لیکن اس درمیان 3 افراد ایسے تھے جن کی زندگی کے لیے کی جا رہی دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ ایک کی موت تو 10 اپریل کو حادثے کے دوران ہی ہو گئی تھی اور 2 کی موت ریسکیو آپریشن کے دوران اونچائی سے نیچے گرنے کے سبب ہو گئی ہے۔ اتوار کی شام 4 بجے تریکوٹ پہاڑ پر روپ وے کی ٹرالیاں آپس میں ٹکرا گئی تھیں۔ اس حادثے میں تقریباً نصف درجن ٹرالیاں ہوا میں اٹک گئیں، جن میں کم و بیش 50 افراد سوار تھے۔ ناظرین، اتر پردیش کے 2 شہروں کی 3 پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھنے والے کم از کم 18 طلباء کورونا پازیٹیو پائے گئے ہیں، جس کے بعد انتظامیہ کو اسکولوں کو 3 دنوں کے لیے بند کرنا پڑا ہے۔ 3 اسکولوں میں سے 2 غازی آباد، 1 نوئیڈا میں ہے۔ احتیاط کے طور پر 11 اور 13 اپریل تک اسکول بند رہیں گے، حالانکہ کلاسز کا آن لائن اگلے 3 دنوں تک یہ سبق آن لائن جاری رہیں گے۔ ناظرین گرامی، بہار میں ایک بار پھر برسات کھانے سے کئی لوگوں کے بیمار ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ واقعہ کھگڑیا ضلع کا ہے، جہاں ستیہ نارائن کی پوجا کے بعد ملے پرساد کو کھانے سے 30 سے زائد افراد بیمار ہو گئے اور انہیں فوری طور پر اسپتال میں داخل کرانا پڑا ہے۔ بیمار پڑنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ واقعے کی جانکاری ملتی ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر آلوک رنجن گھوش صدر اسپتال پہنچے اور زیر علاج افراد کی خیریت دریافت کی ہے۔ برکینا فاسو نے انسداد دہشت گردی کے تحت ملک بھر میں دوبارہ سے ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ وزیر انصاف بارتھیلیمیا کارا نے بیان میں کہا ہے کہ 24 جنوری کی فوجی بغاوت کے بعد معطل کردہ ہنگامی حالت دوبارہ سے نافذ کی جا رہی ہیں۔ کارا نے بتایا کہ اس نفاذ کا مقصد ملک میں انسداد دہشت گردی کے لیے کوششوں کو مؤثر بنانا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ برائے دفاع جیمز ہیپی کا کہنا ہے کہ مغرب کے پاس میز پر تمام آپشنز موجود ہیں کہ یوکرین میں روس کی کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا جواب کیسے دیا جائے۔ ہیپی نے یوکرین کے شہر ماریوپول میں روس کی طرف سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے الزامات کے بعد ملکی پریس کو اپنے بیانات میں کہا کہ برطانوی حکومت ابھی تک کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی اطلاعات کی تصدیق نہیں کر سکی۔ انہوں نے کہا کہ تاہم اگر کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال درست ثابت ہوتا ہے تو روسی صدر ولادیمیر پوتن کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام آپشنز میز پر موجود ہیں کہ مغرب کیا جواب دے گا۔ ناظرین، ادھر لیبیا کے شہر سرمان کے کھلے سمندر میں غیر قانونی نقل مکانوں کی کشتی ڈوبنے کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی مہاجر تنظیم IOM کی لیبیا ڈائریکٹوریٹ کے ٹویٹر پیج سے جاری کردہ بیان کے مطابق کشتی میں کم از کم 20 افراد سوار تھے، جن میں سے 14 لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ 2 نقل مکانوں کو بچا کر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بین الاقوامی مہاجر تنظیم کے مطابق رواں سال کے آغاز سے اب تک وسطی بحر روم جانے کی کوشش میں کم از کم 475 نقل مکان اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، وسطی امریکہ کے ملک سلواڈور کے صدر نائب بوکیلے نے کہا کہ امریکہ ہمارے ملک میں جتھوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ ٹویٹر سے انگریزی میں جاری کردہ بیان میں بوکیلے نے امریکہ وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کے الفاظ، جو کہ امریکہ حکومت جتوں کے پھیلاؤ کے خلاف سلواڈور کی حمایت کرنا جاری رکھے ہوئے کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ بوکیلے نے کہا کہ یہ درست ہے کہ جرائم کے خلاف جدوجہد میں ہم نے امریکہ سے تعاون حاصل کیا، لیکن وہ ٹرمپ انتظامیہ کا دور تھا۔ اب امریکہ صرف جتھوں کی اور ان کی شہری آزادیوں کی حمایت کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ملک میں غیر رجسٹرڈ اسلحے جو کہ مشہور ہیں گوسٹ ویپن کے نام سے، ان کی فروخت ممنوع قرار دے دی جائے گی۔ صدر بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں منعقدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم ملک میں مسلح شدت کے خلاف جدوجہد کے لیے نئے اقدامات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کٹوں کی شکل میں اور خود جوڑے جا سکنے والے کسی بھی سیریل نمبر یا کرمنل ریکارڈ کی تحقیق کے بغیر فروخت کیے جانے والے اسلحے جو کہ گھوسٹ ویپن کہلائے جاتے ہیں، ان کی فروخت کی جا رہی ہے اور اس اسلحے کو کوئی دہشت گرد بھی خرید سکتا ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ ہم اس اسلحے کو بھی آتشی اسلحے کی شکل میں شامل کریں گے۔ اس طرح بغیر سیریل نمبر یا کرمنل ریکارڈ تحقیق کے اس اسلحے کی فروخت ممکن نہیں ہو سکے گی۔ ناظرین گرامی، آج کے بعد خاص بات میں آج کی آخری خبر ہے۔ فلپائن میں شدید بارشوں کے باعث سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے 28 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دی نیوز ڈیلی کی خبر کے مطابق بائے شہر کے 4 دیہاتوں میں گزشتہ دنوں مٹی کے تودے گرنے سے 22 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ گمشدہ 20 افراد کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔ ملک کے داوادی اور اورینٹل نامی علاقوں میں بھی شدید طوفانوں کی وجہ سے سیلاب آنے سے 6 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ملک کے وسطی و جنوبی علاقوں میں گزشتہ ہفتے سے رونما ہونے والے سیلابی ریلوں کی وجہ سے 30,000 خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ بغیر ناظرین میں آج کی بات خاص بات بس اتنا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھ
دیکھا ہے سپنوں کو سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی